السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ریڈیو قطر آپ سے مخاطب ہے۔ سیف الرحمان سے آج کا پہلا نشریہ سماعت فرمائیے۔ ابتدا میں پیش خدمت ہے اہم خبروں کا خلاصہ۔ سمو امیر نے خادم الحرمین سے شہزادی جواہر بنت عبدالعزیز بن عبداللہ بن جلوی آل سعود کی وفات پر تعزیت کا اظہار کیا ہے۔ امریکی وزیر دفاع نے امن کی مدد اور افغانستان سے سول باشندوں کے انخلاء کی قطری کوششوں پر صاحب سمو امیر کا شکریہ ادا کیا ہے۔ افغانستان سے آخری امریکی فوجی کے نکل جانے کے بعد افغان خوشیاں منا رہے ہیں اور صدر بائیڈن نے کہا ہے کہ انخلاء ہی سب سے اچھا فیصلہ تھا۔ اور مجلس شورا کے انتخابات کے امیدواروں کی ابتدائی فہرستوں پر اعتراضات اور شکایات کا مرحلہ کل جمعرات کے روز تک جاری رہے گا۔ سامعین، یہ تھا اہم خبروں کا خلاصہ اور اب پیش خدمت ہے ریڈیو قطر سے آج کا پہلا مفصل نشریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے برادر ملک سعودی عرب کے بادشاہ خادم الحرمین شاہ سلمان بن عبدالعزیز آل سعود کے نام شہزادی جواہر بنت عبدالعزیز بن عبداللہ بن جلوی آل سعود کی وفات پر تعزیت کا برقی پیغام ارسال کیا۔ نائب امیر شیخ عبداللہ بن حمد آل ثانی نے بھی برادر ملک سعودی عرب کے بادشاہ خادم الحرمین شاہ سلمان ابن عبدالعزیز آل سعود کے نام شہزادی جواہر بنت عبدالعزیز بن عبداللہ بن جلوی آل سعود کی وفات پر تعزیت کا برقی پیغام روانہ کیا ہے۔ اسی طرح وزیر اعظم و وزیر داخلہ شیخ خالد بن خلیفہ بن عبدالعزیز آل ثانی نے برادر ملک سعودی عرب کے بادشاہ کے نام شہزادی جواہر بن عبدالعزیز بن عبداللہ بن جلوی آل سعود کی وفات پر تعزیت کا برقی پیغام روانہ کیا۔ صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے جمہوریہ گینی کے صدر الفا کونڈی کی جانب سے ایک ٹیلی فون کال وصول کی ہے۔ اس رابطے میں دونوں ملکوں کے باہمی تعلقات و تعاون، اسے فروغ دینے کے وسائل اور مشترکہ دلچسپی کے متعدد مسائل پر بات چیت کی گئی۔ اب افغانستان کے حالات و واقعات میں قطر کے بنیادی کردار اور اس سے متعلق مسلسل رابطوں اور بین الاقوامی ہم آہنگی میں صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے دوست ملک ریاستہائے متحدہ امریکہ کے وزیر دفاع جناب لوئڈ آسٹن کی جانب سے ایک ٹیلی فون کال وصول کی ہے۔ اس رابطے میں افغانستان کے موجودہ حالات کا جائزہ لیا گیا۔ امریکی وزیر دفاع نے افغانستان میں امن کی مدد اور وہاں سے سول باشندوں کے انخلاء کے لیے قطری کوششوں پر امریکہ کی جانب سے صاحب سمو امیر کا شکریہ ادا کیا ہے۔ اس کے علاوہ اس رابطے میں دونوں ملکوں کے درمیان اسٹریٹجک تعلقات اور انہیں مزید فروغ دینے کے وسائل پر بات چیت کی گئی۔ نائب وزیر اعظم و وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن آل ثانی نے جرمن وزیر خارجہ ہائیکو ماس کے ساتھ دوحہ میں کی جانے والی ایک مشترکہ پریس کانفرنس میں عالمی برادری سے اپیل کی ہے کہ وہ افغان سول باشندوں کی حفاظت کرے۔ انہوں نے کہا کہ اپنے بین الاقوامی شرکاء اور پارٹنرز کے ساتھ قطر کا مشترکہ موقف یہ ہے کہ طالبان کے ساتھ رابطوں کی حوصلہ افزائی کی جائے۔ انہوں نے افغان عوام کے تمام طبقوں کے بنیادی حقوق کی حفاظت کی اہمیت پر بھی زور دیا ہے۔ ادھر جرمن وزیر خارجہ ہائیکو ماس نے تمام تر خطرات کے باوجود انخلاء کے آپریشنز میں قائدانہ کردار ادا کرنے پر قطر کا شکریہ ادا کیا اور کہا ہے کہ قطر کی مدد کی وجہ سے ہی جرمنی بڑی تعداد میں جرمن شہریوں اور افغان پناہ گزینوں کو افغانستان سے نکال سکا ہے۔ دریں اثنا نائب وزیر اعظم و وزیر خارجہ
شیخ محمد بن عبد الرحمن آل ثانی نے جمہوریہ ہنگری کے وزیر خارجہ و تجارت جناب پیٹر سیاٹو کے ساتھ افغانستان میں سیکیورٹی اور وہاں کے سیاسی حالات کا جائزہ لیا ہے۔ امریکی فوج کی کوششوں پر اس کا شکریہ ادا کیا اور کہا ہے کہ یہ انخلاء ایک غیر معمولی کامیابی ہے۔ امریکی صدر نے اپنے خطاب میں افغانستان میں جنگ ختم کر دینے کے اپنے فیصلے کی تشریح بھی کی ہے اور کہا ہے کہ یہی ایک بہترین فیصلہ تھا۔ ادھر معاہدہ شمالی اوقیانوس نیٹو کے سیکرٹری جنرل ینس اسٹولٹنبرگ نے کہا ہے کہ کابل کے ہوائی اڈے کو کھلا رکھا جانا ضروری ہے تاکہ وہاں انسانی امداد پہنچتی رہے اور انخلاء کا عمل جاری رہے۔ انہوں نے عہد کیا کہ ان افغانوں کو نہیں بھلایا جائے گا جو وہاں سے روانہ نہیں ہو سکے۔ دریں اثنا افغانستان سے آخری امریکی فوجی کے انخلاء اور کابل کا ہوائی اڈہ طالبان کے کنٹرول میں آ جانے کے بعد افغانستان میں بھرپور خوشیاں منائی گئی ہیں۔ جیسے ہی آخری امریکی فوجی افغانستان سے روانہ ہوا تو افغانستان فائرنگ کی آوازوں سے گونج اٹھا۔ کابل اور قندھار میں طالبان اور ان کے حامیوں نے نعرہ تکبیر بلند کیے اور گاڑیوں کے ہارن بجائے گئے اور ہر جگہ لوگوں نے طالبان تحریک کے پرچم اٹھا لیے۔ ہوائی اڈے کے طالبان کے کنٹرول میں آ جانے کے بعد تحریک کے مرکزی ترجمان ذبیح اللہ مجاہد اہلکاروں کے ایک گروپ کے ساتھ ہوائی اڈے کے رن وے پر آ گئے۔ افغانستان سے امریکی انخلاء مکمل ہو جانے کے بعد امریکی سفارت خانے نے کابل میں اپنا کام اب معلق کر دیا ہے اور اعلان کیا ہے کہ اب وہ دوحہ سے اپنا کام کرے گا تاکہ افغانستان سے نکل جانے کے خواہش مندوں کی مدد ہو سکے۔ امریکی سینٹرل کمانڈ کے کمانڈر کینتھ میکنزی اس بارے میں اظہار خیال کر رہے تھے۔ ادھر امریکہ کے صدر جو بائیڈن نے افغانستان سے امریکی انخلاء کے حوالے سے امریکی عوام سے خطاب کرتے ہوئے کابل سے انخلاء کے خطرناک آپریشن کی کامیابی پر مبارکباد دی ہے۔ ہوائی اڈے پر جب افغان تحریک کے ترجمان آئے تو وہاں بدری 313 نامی اسپیشل فورس کے فوجیوں نے، جنہوں نے کوموفلیج جیکٹس پہنی ہوئی تھی، مارچ کیا اور سفید پرچم اٹھا رکھے تھے جن پر سیاہ روشنائی سے کلمہ شہادت لکھا ہوا تھا۔ ہوائی اڈے کے راستے پر چیک پوسٹیں بنائی گئی تھیں جو ختم کر دی گئیں۔ طالبان کے جنگجوؤں نے گاڑیوں کے ڈرائیوروں اور سواریوں کے ساتھ ہاتھ ملائے اور انہیں اس فتح کی مبارکباد دی۔ امریکی انخلاء کے بعد اب طالبان زیادہ مشکل مرحلہ شروع کر رہے ہیں اور وہ معاشی بہتری کا مرحلہ ہے جسے جنگ نے برباد کر کے رکھ دیا ہے، اور اسی طرح تباہ حال انسانی اور سماجی شعبوں کو بہتر بنانے کا مرحلہ بھی طالبان کو درپیش ہے۔ طالبان کے ایک رہنما انس حقانی نے آخری امریکی فوجی کے انخلاء اور کابل کے ہوائی اڈے پر طالبان کے کنٹرول کو ایک تاریخی دن قرار دیا ہے۔ برادر ملک کویت کے امیر شیخ نواف الاحمد الجابر الصباح نے آج کویت کے لیے قطر کے نئے سفیر جناب علی عبداللہ آل محمود سے ان کی اسناد سفارت وصول کی۔ سفیر محترم نے صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی کی جانب سے امیر کویت کو سلام و تحیات اور خیر سگالی کے جذبات پہنچائے، جن میں ان کی صحت و سعادت اور کویتی حکومت و عوام کی مزید ترقی و خوشحالی کی تمنا کا اظہار کیا گیا ہے۔ امیر کویت نے بھی صاحب سمو امیر کے لیے اسی قسم کے جذبات و احساسات پر مشتمل ایک پیغام سفیر محترم کے سپرد کیا۔ قطر نے برادر ملک سعودی عرب کے شہر ابہا کے ہوائی اڈے کو نشانہ بنانے کی 2 کوششوں کی سخت ترین الفاظ میں مذمت کی ہے۔ وزارت خارجہ نے اپنے ایک بیان میں کہا ہے کہ سول تنصیبات اور اہم فیکلٹیز کو نشانہ بنانا تمام تر بین الاقوامی روایات اور قوانین میں ایک تخریب کاری کا عمل ہے۔
وزارت خارجہ نے قطر کے اس مستقل موقف کو ایک مرتبہ پھر دہرایا ہے کہ وہ تشدد، مجرمانہ کارروائیوں اور تخریب کاریوں کو مسترد کرتا ہے، خواہ اس کی وجوہات و اسباب کچھ بھی کیوں نہ ہوں۔ بیان میں قطر کی اس تمنا کا بھی اظہار کیا گیا ہے کہ زخمی جلد از جلد صحت یاب ہو جائیں۔ سلووینیا کے دارالحکومت لیوبلیانا میں قطر اور جمہوریہ سلووینیا کی خارجہ وزارتوں کے درمیان سیاسی مشاورتیں ہوئی ہیں، جن میں دو طرفہ تعلقات و تعاون اور اسے فروغ دینے کے وسائل کا جائزہ لیا گیا ہے۔ قطر کی وزارت خارجہ کے سیکرٹری جنرل ڈاکٹر احمد بن حسن الحمادی نے قطری وفد کی قیادت کی، جبکہ سلووینیا کے وفد کی قیادت وہاں کی وزارت خارجہ کے پولیٹیکل ڈائریکٹر جناب سیریان مولر کر رہے تھے۔ قطر کی مسلح افواج کے چیف آف سٹاف جنرل پائلٹ غانم بن شاہین الغانم سے سوڈان کی مسلح افواج کے چیف آف سٹاف جنرل محمد عثمان الحسین نے ملاقات کی ہے۔ ملاقات میں دونوں ملکوں کے درمیان فوجی تعلقات اور انہیں فروغ دینے کے وسائل پر گفتگو کی گئی۔ مجلس شورا کے انتخابات کی نگرانی کے لیے وزارت داخلہ میں قائم کی گئی کمیٹی نے ان انتخابات میں امیدواروں کے ناموں کی ابتدائی فہرستیں جاری کر دی ہیں۔ ان میں کل 294 امیدواروں کے نام شامل ہیں۔ ملک کے 29 انتخابی حلقوں میں 29 خواتین نے بھی بطور امیدوار اپنے نام درج کرائے ہیں۔ گزشتہ کل کی سہ پہر سے ان فہرستوں پر اعتراضات اور شکایات درج کرانے کا سلسلہ شروع ہو گیا اور کل جمعرات تک یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ مجلس شورا کے سیکرٹری جنرل جناب فہد مبارک الخیارین نے بتایا ہے کہ کسی بھی ممبر کی رکنیت کو ختم کرانے کے لیے مجلس کے 2/3 ممبران کی رائے شماری ضروری ہے اور اس کے بعد 2 ماہ کے اندر اندر اس حلقے میں دوبارہ انتخابات کرانا لازمی ہوں گے تاکہ نیا رکن منتخب کیا جا سکے۔ وزارت صحت عامہ نے اعلان کیا ہے کہ یہاں کی سوسائٹی میں کورونا وائرس کے مزید 128 کیسز اور مسافروں میں مزید 45 کیسز رجسٹر ہوئے ہیں، جبکہ مزید 277 متاثرین اب صحت یاب ہو گئے ہیں۔ اس طرح قطر میں اب تک اس بیماری سے شفا پانے والوں کی کل تعداد 2,29,523 ہو گئی ہے۔ ویکسینیشن کی مہم میں اب تک لوگوں کو کووڈ-19 ویکسین کی 44,38,210 خوراکیں دی جا چکی ہیں۔ آج کے یہ نشریہ ختم ہونے سے قبل اہم خبروں کا خلاصہ ایک مرتبہ پھر۔ السلام علیکم دوستو، میں ہوں شیخ نور۔ آپ دیکھ رہے تھے قطر نیوز ٹوڈے۔ مجھے امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو انفارمیٹک لگی ہوگی۔ اسی طرح کے ویڈیو پاتے رہنے کے لیے نور ٹائم 24/7 یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجیے اور اس ویڈیو کو لائک، کمنٹ اور شیئر ضرور کیجیے۔ اگر آپ فیس بک پر دیکھ رہے ہیں تو شیخ نور پیج کو لائک کیجیے اور فالو کیجیے تاکہ میں جیسے ویڈیو اپلوڈ کروں آپ تک پہنچ جائے۔ شکریہ۔